اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ایرانی بادشاہ نوشیروان اور ایک بوڑھی عورت کا دل فریب قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، نوشیروان نے ایک بڑا عالیشان محل تعمیر کرایا اور اس کی تکمیل کے بعد اپنے وزیروں امیروں کو دکھایا اور پوچھا کہ اس میں کوئی کمی کوئی کجی تو نہیں۔ عرض کی گئی کہ یہ محل ایسا عظیم الشان محل ہے کہ چشم فلک نے بھی ایسا محل نہ دیکھا ہوگا، مگر اس میں ایک نقص ہے کہ بات یہ ہے کہ اس کے گوشے میں ایک جھونپڑی ہے جس کے روزون سے دھواں نکل کر سارے ایوان کو سیاہ کر رہا ہے۔ اسے اٹھا دینا چاہیے تاکہ یہ محل بالکل بے داغ ہو جائے۔ نوشیروان نے کہا کہ یہ جھونپڑی ایک بوڑھی عورت کی ہے جس نے ساری عمر اس جھونپڑی میں بسر کی، اب وہ قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھی ہے۔ میں نے یہ محل شروع کرتے وقت اس بڑھیا کو کہلا بھیجا تھا کہ یہ جگہ میرے ہاتھ بیچ دے اور منہ مانگی قیمت لے لے یا اس کے عوض جیسا اچھا چاہے کوئی مکان لے لے۔ اس نے جواب دیا کہ اے بادشاہ، یہ جگہ میری ملکیت ہے، اس میں میں پیدا ہوئی تھی اور اس سے میں مانوس ہو گئی ہوں۔ میں تو یہ دیکھ کر کہ تیرے پاس اتنا بڑا ملک ہے برا نہیں مناتی، اور تو اس غریب کی کٹیا کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ میں اس بات سے متاثر ہو کر خاموش ہو گیا، حتیٰ کہ محل بن کر تیار ہو گیا۔ اب جو اس کٹیا سے دھواں نکل کر محل کو خراب کرنے لگا ہے تو میں نے پھر پیغام بھیجا کہ دھواں کیوں نکالتی ہو؟ تو بولی کہ اپنے لیے کھانا پکاتی ہوں۔ میں نے اس کے لیے بھنے ہوئے مرغ وغیرہ سمیت خوان ارسال کیے، اس پیغام کے ساتھ کہ اے ماں، میں ہر روز تمہیں قسم قسم کے خوان بھیجتا رہوں گا، تو اپنی جھونپڑی میں آگ لگانا چھوڑ دے۔ بڑھیا نے جواب دیا کہ ملک بھر میں کتنے ہی آدمی فاقہ زدہ دل جلے رو رہے ہیں اور میں بھنے ہوئے مرغ کھاؤں؟ یہ جائز نہیں۔ میں اپنے خدا سے ڈرتی ہوں کہ 70 سال کی تو جو کی روٹی کھا رہی ہوں اور اب بھنے ہوئے مرغ کھانے لگوں؟ میری کٹیا کو برقرار رہنے دو کہ یہ تیرے عدل کے محل کی زینت ہے۔ عمرہ جب دیکھیں گے کہ تو نے ایک غریب کی جھونپڑی پر بھی ہاتھ ڈالنا پسند نہیں کیا، وہ رعایا کے املاک پر دست درازی سے باز رہیں گے۔ ایک اور بات بھی ہے کہ تیرا محل اس ناپائیدار دنیا سے کچھ مدت کے بعد ویران ہو جائے گا، مگر میری جھونپڑی کی حقائق تیرے عدل کی شاہد رہے گی۔ لہٰذا میں نے اس بات کو پسند کیا اور بڑھیا کی ہمسائیگی کو منظور کر لیا۔ اس بڑھیا کی ایک گائے بھی ہے، وہ اسے محل کے فرش پر سے گزار کر ہر صبح باہر جنگل میں چرانے لے جاتی تھی، شام کو واپس آتی تھی۔ اس آمد و رفت سے فرش خراب ہو جاتا تھا۔ ایک دن ملازم نے اس سے کہا، اے بڑھیا، تو اس حرکت سے باز آ جا کہ شاہی محل کی خوبصورتی میں دھبا لگتا ہے۔ اس نے جواب دیا، بادشاہی ناموس پر ظلم سے دھبا لگتا ہے یا عدل سے؟ میں جو کچھ کر رہی ہوں بادشاہ کی نیک نامی کے لیے کر رہی ہوں۔ ناظرین، یہ واقعہ تعلیم الاخلاق صفحہ نمبر 512 سے لیا گیا ہے۔ اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ غریب کو بھی دنیا میں رہنے کا ویسا ہی حق ہے جیسا کہ کسی امیر کو، اور معلوم ہوا کہ عادل بادشاہ اپنی غریب رعایا کا ہر طرح خیال رکھتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنے پڑوسیوں سے چاہے وہ غریب ہوں نیک دل افراد نیک سلوک کرتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عدل و انصاف سے رہتی دنیا تک نام روشن رہتا ہے۔ چنانچہ مذکورہ بالا بڑھیا سے عدل و انصاف کرنے کے باعث نوشیروان کا عدل و انصاف آج تک سنہری حروف سے لکھا ہوا موجود ہے اور زبانوں پر جاری ہے، حالانکہ نوشیروان کو اس دنیا سے گئے مدتیں ہو چکی ہیں، لیکن یہ قصہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ایران کے بادشاہ نوشیروان ایک دفعہ شکار کھیلتے ہوئے اپنے لشکر سے بچھڑ گیا۔ اسی اثنا میں اس نے دیکھا کہ ایک آدمی دوڑتا ہوا اس کی طرف آ رہا ہے۔ نوشیروان سمجھا کہ کوئی دشمن ہے، اس نے فوراً تیر کمان میں جوڑ کر اس کا نشانہ باندھ لیا۔ وہ شخص خوف زدہ ہو کر چلایا، جہاں اپنا میں دشمن نہیں بلکہ آپ کا چرواہا ہوں اور یہاں آپ کے گھوڑے چرا رہا ہوں۔ بادشاہ نے کمان ہاتھ سے رکھ دی اور ہنس کر کہنے لگا، اے بیوقوف، اگر آج فرشتہ غیب تیری مدد نہ کرتا تو تیری موت میں کوئی کسر باقی نہ رہ گئی تھی۔ چرواہے نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ نوشیروان نے کہا، کہو کیا کہتے ہو؟ چرواہے نے کہا، حضور ساری ریت کے رکھوالے
ہیں آپ، یہ بڑی حیرت کی بات ہے، اور آپ دوست اور دشمن میں تمیز نہیں کر سکے۔ آپ نے مجھے بارہا دربار میں دیکھا ہے اور مجھ سے گھوڑوں اور چراگاہ کے حالات دریافت کیے۔ اس وقت حضور کی پابوسی کے لیے آپ کی طرف بڑھا تو آپ نے مجھے دشمن سمجھ لیا، حالانکہ مجھ جیسا غریب چرواہا اپنے گلے کے بے شمار گھوڑوں میں سے ایک ایک کو پہچانتا ہے۔ آپ جس گھوڑے کو پیش کرنے کا حکم دیں اسے پل بھر میں لا کر حاضر کر دوں گا۔ عالم پناہ جہاں بانی کی شرط تو یہ ہے کہ آپ اپنے ہر ماتحت کو پہچانیں کہ وہ کون ہے اور کیسا ہے۔ میں گھوڑوں کا رکھوالا ہوں اور آپ ریت کے رکھوالے۔ جس طرح فہم و فراست سے اپنے ریوڑ کو میں قائم رکھتا ہوں، اس طرح آپ بھی اپنے گلے کو قائم رکھیے۔ اس سلطنت کے زوال کا خدشہ ہے جہاں بادشاہ کی تدبیر چرواہے سے بھی کم ہو۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔